فضیلت الشیخ عبدالصبور مدنی حفیظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مستفید ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور اس کی عنایت سے شاید دوسری مرتبہ مجھے اس شہر میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اس سرزمین پر آنے کے بعد کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور صحیح محبت کرنے والے بھی اس شہر میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے اور تادم حیات اسی کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے کلمے والی موت نصیب فرمائے. معزز حاضرین، 20-25 منٹ کے درس میں کچھ منتشر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ویسے ابھی 2 دن پہلے شاید جمعہ ہوا ہوگا، خطبہ بھی ہوا ہے، اور بار بار لمبی نصیحت کرنے سے کبھی نصیحت کی قیمت بھی کبھی کم ہو جاتی ہے. لہٰذا میں 2 صورتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ 2 صورتیں قرآن کریم کی، ایک ہے سورۃ الکافرون اور دوسری ہے سورۃ الاخلاص. ان دونوں صورتوں کے بارے میں آپ نے کئی باتیں سنی ہوں گی. اب انہی باتوں کو دہراتے ہوئے مزید کچھ نئی باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں 114 صورتیں اتاری. قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اور قرآن کی سب سے آخری صورت ہے سورۃ الناس. آپ دیکھو یہ پورے قرآن کی 114 صورتوں میں قرآن کے شروع کی پہلی صورت سورہ فاتحہ اور قرآن کی آخری صورت سورۃ الناس. ان دونوں صورتوں پہ غور کرو. قرآن شروع ہوتا ہے توحید سے، ختم ہوتا ہے توحید سے. یہ بات آپ کو معلوم کرنا چاہیے. کیسے؟ آپ پوچھیں گے قرآن کیسے توحید سے شروع ہوتا ہے، کیسے توحید پر ختم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں قرآن کی سورت کی شروع کی پہلی آیت جس میں لفظ رب آیا، اس سے خود معلوم ہوا کہ قرآن توحید سے شروع ہو رہا ہے. ایک دلیل تو یہ ہو گئی. اور ہم نے کہا کہ قرآن کی سب سے آخری صورت بھی ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے. وہ کہاں ہے؟ قل اعوذ برب الناس. یہاں دیکھیں گے سورہ ناس یہ آخری صورت ہے. اس صورت کی آخری صورت کی پہلی آیت میں لفظ رب آیا ہے. تو یہ قرآن کا آغاز بھی توحید سے ہوا، قرآن کا اختتام بھی توحید سے ہوا. لہذا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اس دھرتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے، کتنے نبی تشریف لائے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک لاکھوں انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. نبیوں کی دعوت کیا رہی؟ کیا نبیوں نے لوگوں کو زنا سے بچایا، لوگوں کو ناپتول میں کمی سے بچایا؟ یہ تو سماجی برائیاں اپنی جگہ تھیں، لیکن نبیوں کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت کرو. لہذا جو بھی نبی آیا اپنی قوم میں سب سے پہلے آ کر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کو مان لو. اگر تم اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے سب سے ضروری چیز ہے. یہ کیا دلیل ہے؟ ہر نبی آیا، ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا. کیا دلیل ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے فرمایا
کہ قسم اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رسولوں کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ معزز حاضرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ ایک نئی بات سنیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے۔ ہمارا جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس پہ آپ کبھی غور کیے؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز نیگیٹو ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی، نیگیٹو ہے۔ الا اللہ یہ پازیٹو ہے۔ جب تک اب لا الہ الا اللہ کی حقیقی روح کو نہیں سمجھیں گے، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کوئی توحید نہیں آئے گی۔ آج کیا ہے؟ برائے نام ہمارے باپ دادا چونکہ جو ہے توحید پرست ہے، ہم بھی توحید پرست بن گئے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر وہ توحید ہونا چاہیے جو حضرت نوح علیہ السلام میں تھی، ہمارے اندر وہ عقیدہ ہونا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام میں تھا، ہمارے اندر وہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے جو سید الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہماری توحید ویسی ہو جیسے صحابہ کی ہو۔ وہ کیسی ہوگی ہماری عقیدہ؟ ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا کب ہوگا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی مفہوم کو سمجھیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ لا الہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود، یہ نیگیٹو ہے، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد کہا الا اللہ، تو معلوم کیا ہوا؟ ہمارا کلمہ توحید آدھا نیگیٹو ہے آدھا پازیٹو ہے۔ اس کو اور اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک بندہ دنیا میں توحید پر قائم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری توحید کمپلیٹ ہو گئی ہے، علماء سلف کہتے ہیں کہ اس کی توحید کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ توحید کمپلیٹ کب ہوگی معلوم ہے؟ ہم توحید پرست ہیں الحمدللہ، توحید مکمل نہیں ہوئی ہماری توحید کب مکمل ہوگی، ہمارا توحید کب پختہ ہوگی؟ یہ بات بھی یاد رکھو۔ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، جب تک آپ ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک ہماری اور آپ کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کن لوگوں کو پوجا جا رہا ہے؟ پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، سانپوں کو پوجا جا رہا ہے، نعوذ باللہ دنیا میں شرمگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے، سب برا دیکھتے ہیں ہم دنیا میں۔ جب تک ہم ایک اللہ کو مانتے ہوئے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، جب تک ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے ہماری توحید پختہ نہیں ہو سکتی۔ اس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے توحید کی حفاظت کریں، اللہ نے جو عقیدہ دیا اس عقیدے پر جم جائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہو رہی ہے اس سے برات کا اظہار کریں، بیزارگی کا اظہار کریں۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کا کام کرنا شروع کیا، تو آپ نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، پہلے دن ہی جو ہے مکے میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے مسلمان بن جاؤ۔ سیرت کا مطالعہ کرو اور دیکھو، پورے ہوش و حواس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کرو۔ یہ کوئی جو ہے میں اپنے جیب سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال، کتنے سال تھے؟ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 3 سال تک چھپ کر کام کرتے رہے۔ یہ نقطہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی میں شروع کے 3 سالوں میں چھپ کر کام کرتے رہے۔ علل اعلان آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کی بات نہیں بتائی۔ کہاں جاتے؟ چھپ کر، کبھی دار ارقم میں، کبھی مکے کی گھاٹیوں میں چھپ کر جو ہے دعوت دیتے تھے۔ کیوں؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جب اقرأ باسم ربک الذی خلق تو اٹھ کر کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ توحید پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پختہ عقل کا مالک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پختہ عقل ملی تھی وہ دنیا میں آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد دنیا میں کسی کو ملے گی۔ یہ بات تو مکمل طور پر سب جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پختہ عقل دی گئی دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 3 سالہ زندگی میں 3 سال تک دعوت کو چھپ کر کیوں کام کیا؟ سامنے والا کہے گا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے کیا اللہ کے نبی کو ہمت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر اس سے ڈرتے تھے؟ یہ تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا علماء نے جواب دیا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت کا کیوں کام کیا؟ آپ کو معلوم ہے
ایک ایسے ماحول میں جہاں سارے لوگ 360 بتوں کے سامنے جھکتے ہوں، جہاں دور دور تک توحید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، جہاں لوگ اللہ کے بجائے لوگوں کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہوں، ایسے ماحول میں اگر کوئی دعوت توحید لے کر اٹھتا ہے تو کیا سارا ماحول اس کا مخالف نہیں ہوگا؟ ضرور مخالف ہوگا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی توحید کا کام کرنا شروع کر دیتے، آپ کے لیے 13 سال تک مکے میں رہنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکمت عملی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا کام کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر آپ نے 3 سال تک کام کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ ماحول کو سمجھنے میں پوری مدد ملی آپ کو، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ لوگوں کا مزاج کیسے، مثلا جیسے سمجھیے مسجد قباء ہے، یہاں کوئی نیا امام آتا ہے تو یہاں لوگوں کے مسجد کے ذمہ دار کون ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے آتے کون ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کو سمجھنے کے لیے کم از کم امام صاحب کو 1 سال کا مہلت ہونا چاہیے یا 2 سال 3 سال لگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں ماحول کو سمجھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کو ایسے پلایا صحابہ کرام کو، ان کے دلوں میں، ان کے رگوں میں، ان کے خون میں ایسے ہی عقید توحید بیٹھ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کا کام کیا تو سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوا؟ ہم میں سے اور آپ میں سے کتنے لوگ الحمدللہ حج عمرے کی سعادت سے فارغ ہو چکے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے جب بندہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں طواف کرتا ہے تو کیا کبھی سوچتا ہے کہ اس سرزمین سے دعوت توحید لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا؟ کبھی سوچا؟ کبھی طواف کرتے ہوئے کبھی ہم نے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کیا؟ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھے سعی کرنے کے لیے، صفا وہ پہاڑی ہے آپ چڑھ رہے ہیں، کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہاں دیکھو توحید کے مرکز میں گئے نا آپ، صفا کی پہاڑی پر چڑھے اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا اعلان کہاں سے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے صفا پہاڑی پر، کھڑے ہو کر کیا فرمایا؟ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں توحید میں مثمر ہیں۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم توحید کو مان لو، توحید کو پکڑ لو، کیا مان ہو جاؤ گے؟ ایک چیز تو یہ۔ دوسرا، توحید کو ماننے سے اور ایک فائدہ یہ ہوگا، کیا عرب عجم بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ صفا پہاڑی سے، مکے کی ان پہاڑیوں سے توحید کا نور سارے عالم میں پھیلا تو کیا ہوا؟ اسلام کی نور کہاں کہاں تک پھیلی؟ ہندوستان بھی آئے صحابہ کرام، اور جو ہے قیصر و کسریٰ ایران کے تختے بھی الٹے صحابہ کرام نے، کس وجہ سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے۔ لہذا 2 صورتوں سے متعلق 2 مختصر باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی۔ اس کا کیا شان نزول ہے یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سردار آپ کے پاس آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ اے محمد ایسا کرو، کمپرومائز کر لیں گے، صلح کر لیں گے، کیا ہوگا؟ 1 سال تم ہمارے معبودوں کے سامنے جھک جاؤ، ہم 1 سال اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ایسا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں توحید کو ماننے والے بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، خرافی بھی ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کنکر اتنے شنکر والی بات بھی دنیا میں آج موجود ہے۔ تو ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کو غیر مسلموں سے کتنا تعلق رکھنا چاہیے، یہ صورت ہمیں اس بارے میں تعلیم دیتی۔ کیسی تعلیم دیتی ہے؟ دنیاوی معاملات ہوں، مثلا ووٹ کا زمانہ آیا، یا جو ہے کچرا پاک کرنے کا معاملہ آیا، یا کوئی ایسی چیز آئی جس وجہ سے ہم دنیا کے معاشرے سے ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں، ایک ایسا کام جس میں جو ہے دنیاوی کام جس میں ہندو مسلمان سب مل کر کر سکتے ہیں تو مل کر کرنا چاہیے۔ لیکن بات جب عقیدے کی آتی ہے تو کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ آسمان یہ زمین جیسے نہیں مل سکتے، ویسے شرک اور کفر توحید کبھی مل نہیں سکتا۔ اللہ نے آیتیں اتاری، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی ایک ایک آیت کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے کافرو، اے کافروں کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنے کافر تھے ان سے خطاب ہے، اور قیامت تک جتنے کافر دنیا میں پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو کان کھول کر سن لو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن
معبودوں کے سامنے سر جھکاتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کرا رہا ہے کہ تم جن اس کے سامنے پوچھتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، اس کے سامنے کبھی میں جھکنے والا نہیں ہوں. اب یہ حال کا مطلب ہوا. اس کے بعد کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس ایک ذات کی طرف میں بلاتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ان دونوں آیتوں میں کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا اپنے دل میں بتوں کی محبت رکھنے والا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے آج دیکھو درگاہوں میں، خانقاہوں میں، آستانوں میں، ادھر ادھر جو لوگ وہاں سے محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کبھی مسجد کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد توحید کو اجاگر کرتی. دیکھو مسجد کے میناروں سے کیا آواز آتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دن میں 5 مرتبہ توحید کا اعلان ان مسجدوں سے ہوتا ہے. تو جس کے دل میں درگاہوں سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں مسجد کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. مثلا ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر مسجد کے چندے کی بات آتی ہے تو آدمی 10 روپے دیتا ہے، جب درگاہ کی بات آتی ہے 1 لاکھ روپے دیتا ہے. دیکھو ہمارا ذوق کتنا خراب ہوا. توحید کی جہاں سے تعلیم ہو رہی ہے اس پر خرچ کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ جہاں سے شرک کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے وہاں ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگ درگاہوں میں لائٹنگ کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آپ نے فرمایا جو لوگ درگاہوں کے پاس غیر اللہ کے پاس لائٹ سلگاتے ہیں اور جو ہے درگاہوں کی جو ہے کرنٹ کے بل باندھتے ہیں ان کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں اے کفار مکہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کے سامنے جھکوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا یہ تو اب نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے دل میں معبودوں کی بات رکھ کر میرے معبود کے سامنے جھک جاؤ. یہ تو ہوا پریزنٹ کا. فیوچر کا کیا ہوگا؟ اللہ آگے اور فرماتا ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، کہا تم جس کی عبادت کر رہے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. پھر کہتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم ایک معبود کی عبادت کبھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا کہا وَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ سورت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کب کب پڑھتے تھے؟ ذرا غور سے سنو. کب کب پڑھتے تھے یہ سورت کو؟ یہ 5-6 آیتوں والی سورت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب کب پڑھتے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، مغرب کی سنت کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے 2. تیسرا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون. 3 ہوا. چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے، طواف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے. اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافر پڑھتے. دیکھ کتنے مقامات ہیں. ایک تو ہوا فجر کی سنت، دوسرا ہے مغرب کی سنت، تیسرا ہے وتر کی دوسری رکعت، چوتھا ہے طواف کی پہلی رکعت میں. اتنا ہوا 4. 5واں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے. ایک صحابی صاحب نے کیا فرمایا؟ اے صحابی دیکھو جب تم اگر اس سورت کو پڑھ کر سو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم کو رات بھر شرک سے بچائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کر رہے ہیں، شرک سے بچنے کی دعا کر کے سو رہے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کرتے ہوئے، بت پرستی کرتے ہوئے اور نعوذ باللہ کیا کرتے سوتے ہیں. اگر اس حالت میں ہماری موت ہو جائے تو جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھتے ہوئے سو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ شرک سے کرے گا اور تمہیں توحید کی جو ہے توحید پر موت دے گا. اور یاد رکھو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج عمرے کی سعادت دی، اگر وہ کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، ایک حج عمرے کرنے کا عمرہ کرنے والے بندے کے دل میں کیا پیدا ہونا چاہیے؟ میں بولوں گا بندہ کہے گا رب میں یہاں ٹھہرا ہوں جہاں ایک زمانے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو 360 بتوں کے درمیان میں رہ کر 13 سال تک دعوت دی. یہ سب سوچنا بندہ وہاں کھڑے ہو کر، اور یہ بھی سوچنا چاہیے رب میں اس توحید کے مرکز میں کھڑے ہو کر سورہ کافرون پڑھ کر تیرے سے میں اپنی عقیدے کی حفاظت کا سوال کرتا ہوں. کتنا بہترین ہوگی بات. یہ تو سورہ کافرون کے تعلق سے ہوا.
سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ سورت کب اتری؟ یہودیوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد بتاؤ تمہارے رب کی فیملی کیسی ہے؟ نعوذ باللہ، رب کی فیملی ہے کیا؟ نہیں ہے نا فیملی. تمہارے رب کے بارے میں نسب بتاؤ، اس کی بیوی کون، شوہر کون، بیٹا کون، بچے کون، پورا بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سوال سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری. کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. دیکھو قل کہو، قل سے قرآن میں 5 سورتیں ہیں، اس میں یہ سورہ اخلاص بھی. اللہ کیا بولتا ہے؟ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ کر کیا بتایا؟ دیکھو اے محمد، اگرچہ تم مکے میں 3 سال تک دعوت کا کام چھپ چھپ کر کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا ہے اپنے توحید کی دعوت اللہ لوگوں کے سامنے اعلان کرو، کہو اللہ ایک ہے. اور معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جب 3 سال تک دعوت کے چھپا کر کام کرنے کا حکم دیا، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سب کے سامنے پیش کرنے لگے. اس وقت سورہ ہود کی آیت اتری، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. آیت کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں کبھی سورج رہتا ہے تو کبھی اس کے اوپر بادل آتے ہیں، سورج کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اعلان کیسے کرنا معلوم توحید کا؟ جیسے سورج بادل کے پیچھے سے بھی روشنی دیتا ہے، بادل کو ڈھکیل کے آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے مکی دور میں تم مکمل طور پر توحید کا سبق پڑھاؤ، لوگوں کو توحید کی طرف تعلیم دو. لہذا قل کے معنی میں معلوم ہوا توحید کا سبق پڑھانے اور توحید لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے بندے کو کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے. پہلی بات یہ معلوم ہوئی. قل کہہ کر اللہ دوسری بات یہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے توحید کی طرف تم دعوت دے رہے ہو نا، سب سے پہلے تمہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ کلمے کی بات کرتے ہیں، نمازوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے لا الہ الا اللہ کا معنی پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لہذا سب سے پہلے عقیدے کا علم پیش کرنے والے کو سب سے پہلے حاصل کرنا چاہیے، بعد میں اس کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے. اور آپ معلوم ہے یہ لا الہ الا اللہ، یہ قل هو اللہ احد، یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے تھے بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں 3 مرتبہ پڑھتے تھے، نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ، نماز مغرب میں 3 مرتبہ. دیکھو توحید کی اہمیت کتنی ہے. اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کہاں پڑھتے؟ فجر کی سنت کی دوسری رکعت میں، مغرب کی سنت کی دوسری رکعت میں. کتنے مقامات ہوئے؟ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی اس کو پڑھتے تھے. کتنی اہمیت ہے اس سورت کی. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آخری رکعت میں بھی اس کو پڑھتے تھے. لہٰذا ان مقامات میں سوتے ہوئے بھی قل یا الکافرون، سوتے ہوئے قل هو اللہ احد، اس حد درجہ اہتمام کی کیا بات ہے؟ اس میں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ اللہ کی توحید کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھو ہمارے آس پاس میں کتنے کافروں کے جنازے اٹھتے ہیں، حالت کفر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے نا. جب ہم کافروں کے جنازے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس توحید پر کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اگر ہم کافروں کے جنازے گزر رہے ہیں، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ موقع لے سجدے شکر میں گر جاؤ اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا. اور یاد رکھو کلمہ توحید جو بندہ پڑھ لیا اس کی دنیا بھی جو ہے بہترین، آخرت بھی بہترین. دنیا میں دیکھو جو لوگ کلمہ توحید پڑھ لیے اپنی زبان سے، دل میں لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم نہیں سمجھے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یاد کرو اس وقت کو جب کہ انسان کی موت ہو جاتی ہے اور جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں، منکر نکیر آ کے پہلا سوال کرتے ہیں مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم نے زندگی بھر توحید کو نہیں سمجھا، توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، توحید کی طرف بلائے نہیں، اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدے کی طرح نہیں بنایا، مر ربک کا کیا جواب دیں گے؟ زبان کھل نہیں پائیں گی. یہی تو ایک تو یہ. اور ایک بات یاد رکھیے، اس میں اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، توحید اپنے اندر آنے کے بعد غلط فہمی میں شکار نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جیسے ہم میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے. عقیدہ توحید آ گئی جنت میں نہیں جائیں گے، ایسا مت سمجھو. ایسا سمجھو یہ توحید اگر ہمارے اندر آ گئی ساری خوبیاں ہمارے اندر آ جانا چاہیے. نبیوں کو دیکھو جیسے ان کے اندر عقیدہ توحید کمال درجے کا تھا، اخلاق بھی ویسے ہی تھے. آج ہم دوسروں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے لیکن ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے.
ہم جھڑکتے ہیں، نفرت سے بلاتے نہیں، نرمی سے بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو، یہ دو اپنے وقت کے بڑے بڑے پیغمبر، کس کے پاس بھیجا فرعون کے پاس۔ فرعون کون؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ آج ہمارے سوسائٹی میں جو بدعتی ہے، مشرک ہے، کیا وہ فرعون سے بھی گیا گزرا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون سے بولتا ہے، فرعون کے دربار میں جا رہے ہو تم خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس، لیکن جا کر سختی سے بات نہیں کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نرمی سے بات کرو۔ اور پوری مکے کی تاریخ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دعوتی زندگی میں کسی کو جھڑکایا نہیں، بلکہ اپنے اخلاق سے اپنے دشمنان اسلام کے دل ایسے جیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ لوگ امانت دار کہہ کر پکارتے تھے، آپ کو سچا پکارتے تھے، بلکہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کر کہہ رہے ہیں، اے لوگو، کیا تم نے میری مبارک زبان سے کبھی جھوٹ بات سنی ہے؟ سامنے کھڑے ہوئے کون لوگ؟ آپ کے دعوت توحید کو ٹھکرانے والے پورے غیر مسلم، اس میں قریش کے خاندان کے بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے۔ تمام لوگوں نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ آج ہمارے پاس عقیدہ ہے، لیکن ہم بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، ہماری زبانیں اچھی نہیں ہیں، لہذا عقیدہ توحید اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ساری بھلائیاں بھی ہمارے اندر آ جانا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ہندوستانی ماحول میں کام کرنے کے ہمارے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں دعوت توحید کو عام کریں، ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا غیر مسلموں کے سامنے بھی اسلام کو پیش کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیں گے کناڈی زبان میں ہمارے پاس قرآن ہے، کناڈی زبان میں لٹریچر ہے، غیر مسلموں کو اپنے قریب کرو، دنیاوی معاملات میں، بزنس میں دیکھو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اگر ان میں سے کسی کی شادی ہو تو قرآن پیش کرو، تو ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا اصلاح کا کام کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی مل کر ہونا چاہیے۔ اور آخری بات آپ سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں، تقریر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ ملکہ دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے جیسے سکھایا میں نے ویسے بولا، جمعہ کا خطبہ دینے آئے جیسے وہ بولے۔ یہ بات رکھو، ہر عالم کوئی بھی بات بولتا ہے عمل کی نیت سے سنو، مزہ لینے کے لیے سنیں گے تو عمل نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اللہ نے دو کان بنائے، یہ کان سے دوسرے کان چھوڑ ڈالو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین اگر اخلاص کے ساتھ کوئی بھی نصیحت کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے دل میں مسجد کی محبت کو پیدا کرو۔ بڑی اہم بات، مسجد سے محبت کو پیدا کرو۔ ایک حدیث سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کیا حدیث ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو مسجد میں نماز فرض پڑھنے کے بعد دوسری فرض نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ ایک فرض نماز پڑھ لی، دوسری فرض نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھتا ہے۔ دیکھ کر کیا کرتا معلوم ہے؟ اس کی طرف دیکھ کر فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے آؤ فرشتوں ادھر آؤ، میرا ایک بندہ میری محبت میں، مسجد کی محبت میں ایک فرض نماز پڑھنے کے بعد دوسری فرض نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھو اس بندے کو دیکھو۔ میں فرشتوں سے کہتا ہے اللہ دیکھو، میں تمہارے سامنے اس بندے پر فخر کرتا ہوں۔ کس کی طرف؟ اس آدمی کی طرف۔ تو مسجد سے محبت اگر آ جائے گی نا تو بہت خوشی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتا ہے؟ ایک بندہ نماز فرض ہو گئی، دوسری فرض نماز انتظار مسجد بیٹھے رہتا ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں کا کوئی آدمی گم گیا اور اس گھر والوں کو گمشدہ آدمی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان 7 خوش نصیبوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، وہ عرش کے سائے میں جگہ پائے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا یہ مسجد صرف نماز پڑھ لینے اور یہاں سے بھاگ جانے کا نام نہیں، یہ ہماری تربیت کا مرکز ہے۔ اس تربیت کے 3 مرکز ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو گھر، تربیت کا سب سے بہترین مرکز پہلا گھر ہے۔
دوسرا تربیت کا مرکز یہ مسجدیں، اور تربیت کا تیسرا مرکز مدرسہ ہے۔ مدرسے میں آپ لوگوں کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا تو آپ کے پاس تربیت کے 2 مرکز ہیں۔ اپنے گھروں کو دیندار بناؤ، ماحول اچھا بناؤ، مسجدوں سے محبت رکھو۔ مسجدوں سے محبت رکھے تو ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی میں مسجدوں سے جو کام لیا وہ مستقبل میں بھی لے گا۔ دیکھو مسجدوں سے تعلق رکھنے والے کیسے کیسے کامیاب ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، کتنی نیک بن گئی، اللہ اکبر، کتنی نیک بنی، وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی، یہ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کے ذوق کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا، مسجد سے محبت کو دیکھا۔ بغیر موسم کے پھل لاتے تھے، ٹھنڈی کے زمانے آم تو نہیں ملتے، اللہ ٹھنڈی کے زمانے میں آم دیتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے۔ ایک عورت جب مسجد کے مرکز، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دعا کر سکتے تو میں کیوں دعا نہ کروں؟ لہذا آ کر خالو زکریا نے حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ تو مریم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، پروردگار ایک عورت کو جب تو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے، مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بغیر بیوی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید بال ہو چکے ہیں سر کے، میری بیوی میں بچے جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا کے انداز کو دیکھا تو حضرت زکریا میں تبدیلی کیوں آئی؟ مسجد کی وجہ سے، مسجد کے محراب سے آئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسجد سے تعلق کتنا بہترین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور یہ حضرت اپنے ہاجر کو مکے میں لاتے ہیں۔ مکے میں لانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پروردگار میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں اس لیے لایا کہ میں سب سے پہلے نمازی بنوں، اپنے بچوں کو نمازی بناؤں۔ اور دنیا میں شاید گھر کے بعد مسجد سے بہتر دنیا میں کوئی اچھا ماحول نہیں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان چھوڑ دیا، چلے گئے۔ حضرت ہاجر پریشان ہوتی، چھوٹے بچے لے کر، اگر ہم میں سے اگر کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے، باپ گھر میں نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہاجر کا دل کیسا خراب ہوا ہوگا۔ جب چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجر نے پوچھا، اے سرتاج ابراہیم تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نہ کھانے پانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بے شکر کا آسمان ہے، کیا کروں میں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ حاجر نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا مجھے۔ کیا ایمان پر جواب دیا حاجر نے، چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل وہیں پلتے رہے، حضرت اسماعیل وہیں پلتے رہے۔ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رب تو مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ ابراہیم بھی نمازی بنے، اسماعیل بھی نمازی بنے۔ لہٰذا اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی میرے بچوں کو نمازی بنا دے، مجھے نمازی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دے دیتے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں بیٹھنے کے بجائے مسجد میں آ کر بیٹھو، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑو، مسجد سے محبت رکھو، آپ کے ذہن کو بھی سکون ملے گا۔ کیا ہے آج کے ٹینشن کے زمانے میں مسجد کے ماحول میں سکون ملے گا کیسے؟ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی تلخ بات ہو گئی، کوئی کڑوی بات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی فاطمہ سے کچھ بات کیے فوراً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی۔ کیوں؟ ٹینشن کو دور کرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا داماد گھر سے نکل کر جا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹی پر بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی، اے ابو طرح کیوں بیٹھ گئے ہو مٹی پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا۔ بہرحال ماضی میں بھی جب تک مسلمانوں نے مسجد سے تعلق رکھا، مسجد کو اصلاح معاشرے کے لیے جو ہے استعمال کیا، ماضی میں بڑے انقلابات آئے، حال میں بھی آ رہے ہیں، لہذا مستقبل میں بھی آئیں گے۔ خصوصاً نوجوانوں سے ہماری اپنی گزارش ہے، ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، مسجد میں آؤ، مسجد کے امام سے تعلقات پیدا کرو، توحید کا علم حاصل کرو، قرآن۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اس پرفتن زمانے میں مسجد سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ علماء سے تعلق رکھو، علماء کا احترام کرو۔ جو امام خطبہ دینے آتا ہے، اگر آپ کو ہفتے بھر میں جو کچھ سوالات کرنا ہے لکھ کر رکھو، آپ اس سے سوالات کرو۔ جب تک علماء سے تعلق نہیں رکھیں گے کبھی آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ،
انٹرنیٹ سے واٹس ایپ کے گروپوں سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ علماء کے سامنے بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے. اور نماز فجر میں درس ہوتا ہے, عشاء میں درس ہوتا ہے. ایسے جب کبھی دروس ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے عمل کی نیت سے سننا چاہیے. بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی, اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ذمہ داران مسجد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کریں اور آپ تمام کو عمل کریں توفیق عطا فرمائیں. پروردگار اس پرفتن زمانے میں ہمیں نبیوں اور صحابہ جیسا ایمان عطا فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار ہماری عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.